اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم حدیث نمبر 102 پڑھ رہے ہیں باب 34 کی، کہ جب عالم سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون زیادہ جاننے والا ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تادیب کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادب سکھائے تھے اس بات کے لیے کہ جب کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو کیا کہنا چاہیے، وہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث ہم پڑھے ہیں، کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، یہ کافی طویل حدیث ہے، میں نے کہا تھا اس کو 1-2 دن لگ جائیں گے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے غلام کو جب وہ تھا کہ بھئی یہاں پہ ایک مچھلی اللہ نے کہا تھا کہ لے لو ساتھ، اور جہاں پہ وہ مچھلی بھاگ پڑے گی اس جگہ پہ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ملیں گے۔ ہاں، میں نے آپ کو کہا تھا سورۃ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کے 82 تک آپ نے پڑھنی ہے، ان کے اندر یہی واقعہ ہے، بالکل سیم قرآن اور حدیث بالکل کو ریلیٹڈ ہے، تو وہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی انشاءاللہ العزیز آج۔ تو یہ دیکھیں کہ پھر وہاں پہ نا وہ جو مچھلی ہے نا، وہ کسی جگہ پہ جب ایک خاص مقام پہ وہ پہنچے، مجمع البحرین تھا وہ، جہاں پہ 2 سمندر ملے تھے، 2 پانی ملے تھے، ادھر وہ مچھلی نکل کے بھاگ پڑی، وہیں پہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا غلام جو یوشع تھے وہ سوئے ہوئے تھے، اور ان کو پتہ نہیں چلا، مچھلی نکل گئی۔ جب پھر وہ تھکاوٹ انہوں نے آگے جا کے محسوس کی، میں نے کل بتایا تھا کہ تھکاوٹ اس وقت ہوئی جب وہ اپنے مقصد سے آگے نکل گئے تھے، مچھلی نکل گئی لیکن وہ ابھی بھی سفر کرتے جا رہے تھے، وہاں تھکاوٹ محسوس کی۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اس وقت ان کے خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل بھاگی تھی اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم تو اس کی تلاش میں تھے۔ آخر وہ دونوں کھوج لگاتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشانوں پر واپس لوٹے۔ پھر وہ کافی لمبا سفر تھا، وہ کافی دور چلے گئے ہوئے تھے، پھر وہ واپس اپنے قدموں کے نشانوں پر لوٹے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا لپیٹے ہوئے یا اپنے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، یعنی یہ حضور کے الفاظ ہیں نا، جس طرح حضور نے الفاظ بولے ہیں اسی طرح سے راوی بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا ہے؟ تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں بلکہ میں موسیٰ ہوں۔ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں بلکہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ یعنی کہ کسی اور شخص کا بھی تو نام موسیٰ ہو سکتا ہے نا، لیکن اس طرح سے حضرت خضر علیہ السلام نے اس بات کی تصحیح کی کہ کیا تم بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس امید پر تمہارے ہمراہ ہو جاؤں کہ جو کچھ ہدایت کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھا دو گے؟ خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور آپ کو ایک قسم کا علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں سمندر کے کنارے چلے، ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی، اتنے میں ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں سوار کر لو۔ حضرت خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے، اس لیے کشتی والوں نے بغیر اجرت کے بٹھا لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے سمندر میں 1-2 چونچیں ماری۔ حضرت خضر علیہ السلام گویا ہوئے یعنی آپ نے کہا، آپ نے فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف چڑیا کی چونچ کی بقدر حصہ لیا ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرایہ کے سوار کیا، اور آپ نے یہ کام کیا کہ ان کی کشتی میں چھید کر ڈالا تاکہ اہل کشتی کو غرق کر دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میری بھول چوک پر مواخذہ کر کے میرے کام میں مجھ پر تنگی نہ کرو۔ بھول چوک پر مواخذہ کر کے یعنی مجھ سے نہ مواخذہ کرنا، پوچھ گچھ کرنا یا تنبیہ کرنا، یا سزا کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔
یعنی مجھے یہ اس بات کی سزا نہ دو، جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس میں میرے تنگی نہ کرو، یعنی میں نے علم حاصل کرنا ہے آپ سے اور وہ مجھے دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض بھول کی وجہ سے تھا، پہلی دفعہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا وہ بھول کی وجہ سے تھا۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے، ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو ناحق قتل۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا۔ ابن عینیہ کہتے ہیں کہ پہلے جواب کی نسبت اس میں زیادہ تاکید تھی۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں کے پاس پہنچے، وہاں کے باشندوں سے انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے بس یہاں سے ہمارے تمہارے درمیان جدائی کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، ہم چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ صبر کرتے تو ان کے مزید حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔ اب اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں فوائد کیا ہیں۔ استدلال انشاءاللہ اس میں سے کافی زیادہ ہیں، وہ کل انشاءاللہ کریں گے، ابھی صرف یہاں تک دیکھ لیں آپ۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ تھے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، انہیں چاہیے تھا کہ اس بات کو اللہ کے حوالے کر دیتے، چنانچہ ان کا مقابلہ ایسے انسان سے کرایا گیا جو ان سے درجہ میں کہیں کم تھا، تاکہ پھر کبھی اس قسم کا دعویٰ نہ کریں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو تادیب سکھائی گئی ہے، اور اس کے تھرو، اس بات کے تھرو ہمیں بھی کہ ہمیں کبھی اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ میں سب سے افضل ہوں۔ دیکھیں جو تھا ابلیس اسی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا تھا نا، کہ اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا تھا انسان سے۔ اس نے کہا تھا کہ میں جو ہوں وہ آگ سے بنا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اور اسی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ یہ ساری کی ساری اس جو حدیث ہے یہ اس میں سے بہت سے استدلالات نکلیں گے انشاءاللہ العزیز، وہ کل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔